گھر میں جنت ونت تو نہیں نا آپ کے گھر میں؟ نہیں نا؟ کچھ لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، بڑا جنات کا اتنا ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ مولانا شاداب صاحب میرے پاس بہت صورت والے آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایک بار تو میرے گھر میں آؤ، ایک بار۔ میں نے کہا ہوا کیا اس کو اتنا قاری احمد علی یاد آ رہا ہے ایک بار؟ کہا مولانا ذرا وہ چیک کرنے کا ہے۔ کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا رات کو ٹھک 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 آواز آتی ہے آپ کو آواز ہے؟ چلو آج لیکن میں جو جنات کا واقعہ سنا رہا ہوں، سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سبحان ولیوں اللہ۔ والا مہینہ ہے، نبیوں والا مہینہ ہے۔ بہت پیاری بات سنانے جاؤں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اگر آپ کتاب اٹھاؤ گے نا اور علماء کو پوچھو گے، یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن پر بڑی بڑی کتابوں میں نام آتا ہے۔ آپ لوگ نام یاد رکھیں، حضرت سری رحمت اللہ علیہ، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، حضرت سری رحمت اللہ علیہ، یہ ولیوں میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ حضرت سری، اب سب لوگ برابر کان کھول کر سننا اور توجہ سے سننا۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے ہی شام کا وقت تھا، رات کو عشاء کے بعد کا وقت تھا، اور وہ جنگل میں جا رہے تھے، اور چونکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں، بس حضرت سری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور چلے جا رہے۔ اچانک حضرت سری کہہ رہے کہ چاروں طرف پہاڑی علاقہ ہے اور میں جنگل میں اکیلے جا رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ والا ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں، بولو نا اللہ والا کسی سے ڈرتا؟ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے نہ دنیا میں ڈرتا ہے، اور بولو سبحان اللہ، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ بے بولو شک، بے دنیا شک۔ میں ڈرتا نہیں، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ یہ کون ہوتا؟ اللہ کا ولی ہوتا، جس کو اللہ نے فرمایا کھلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی بندہ، میری ولیہ بندی وہ ہے، دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، ایمان والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ کہتے میرا ولی بندہ ہوگا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں، بولو سبحان اللہ۔ کون سے اللہ کے ولی کا سبحان نام میں اللہ۔ نے لیا؟ جلدی بتاؤ، حضرت سری۔ اور رات کے سناٹے میں جا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، اللہ اللہ ذکر کر رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے۔ اچانک دیکھا کوئی بھی نہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اچانک آواز آئی السلام علیکم۔ تو حضرت سری وہاں ٹھہر گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا تو کوئی ہے تو نہیں۔ تو حضرت سری ڈرے نہیں، ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے کھل کر کہا بھائی کون ہے؟ اگر انسان ہے تو سامنے آ جا، جنات ہے تو سامنے آ جا، کوئی فرشتہ ہے تو سامنے آ جا۔ بس اتنا کہا کہ ایک جن، بولو سبحان اللہ، اتنا سبحان اللہ۔ انسان کی شکل میں، خوبصورت شکل میں، خوبصورت بالوں والے، خوبصورت کپڑے والے ایک جنات سامنے آئے اور کہا میں تھا جس نے تم کو سلام کیا۔ تو حضرت سری نے فرمایا وعلیکم السلام، بولو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت سری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں جن ہوں۔ اب سننا، حضرت سری فرماتے میرا نصیبہ کھل گیا۔ میں نے کہا کہ آپ یہیں رہتے ہو؟ کہا یہیں اسی جنگل میں رہتا ہوں۔ لیکن وہ جو جن تھے نا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میں ان جناتوں میں سے ہوں جن جناتوں نے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ بس اتنا کہا کہ میں ان جناتوں میں سے ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ اور وہ جنات نے روتے روتے کہا کہ قرآن کریم میں جن جناتوں کا ذکر آیا ہے اور جن جناتوں کی تعریف آئی ہے وہاں میں بھی موجود تھا، بولو سبحان اللہ۔ او حضرت سری تو جیسے پورا بدن پسینہ پسینہ والا ہو گیا، اتنا جلدی آگے بڑھے، اور وہ جنات جیسے بھی تھے ان کے ہاتھ پاؤں گئے، جا کر ان کے ہاتھ کو تھاما اور چوم لیا۔ کہا اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ تم جنات ہو، اس لیے چومتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت سری ایسے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ جنات سامنے، یہ ایسے بیٹھ گئے جیسا کوئی طالب علم بیٹھتا ہے، جیسا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، ایک دم عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بیٹھ گئے کہ تم اتنے بڑے ہو کہ تمہارا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور قرآن میں آیا ہے جناتوں کا ذکر، بولو آیا ہے نا؟ آیا ہے، باقاعدہ ذکر آیا ہے کہ ہمارے نبی نے قرآن پڑھا اور سارے جناتوں نے سنا، بولو ہمارے نبی نے
پڑھا اور جناتوں نے سنا. اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان جناتوں کو دیکھو بڑے غور و فکر سے یہ قرآن سن رہے ہیں اور میرا مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. پڑھنے والے مصطفیٰ، سننے والے جنات. خیر یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. اب حضرت سری، وہ اللہ کے ولی کا نام یاد رکھنا، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھ گئے. کہا آپ تو ہمارے استاد ہو کہ استاد ہو، آپ نے ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے ہاتھ مبارک نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملے اور آپ کا ذکر قرآن میں آیا. تو اب حضرت سری نے کیا کہا معلوم نہیں آئندہ آپ کی اور میری ملاقات کب ہوگی، لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ آپ نے جب ہمارے نبی سے ملاقات کی تو میرے نبی نے کون سی ایسی اچھی بات کہی جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی. آج مجھے وہ سنا دو، انشاءاللہ ہم عمل کرتے رہیں گے. بولو عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب بیان کرنے والے کون ہیں؟ جنات. لیکن کس سے بیان کر رہے؟ اللہ کے رسول پاک. کیا فرمایا معلوم ہے؟ وہ جنات کہتے ہیں میری آخری ملاقات جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو جنات کہتے ہیں میں نے خود پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت کر دیجئے نا، مجھے کیا کرنا چاہیے زندگی میں وہ بتا دیجئے نا. تو وہ جنات کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی ہیں. آج رات میں چاہتا ہوں وہی 3 نصیحتیں ہم بھی بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. حضرت سری ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھے تھے. کہا آپ کا احسان ہوگا وہ 3 باتیں مجھے بھی بتا دو، کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. میں سن رہا ہوں آپ سے اور آپ نے سنا ہے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے درمیان میں بہت واسطے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے بخاری شریف ہوگی، آپ کے سامنے مسلم آئے گی، آپ کے سامنے ترمذی شریف ہوگی، آپ کے سامنے ابو داؤد ہوگی، آپ کے سامنے موطا مالک ہوگی، آپ کے سامنے موطا محمد ہوگی، آپ کے سامنے مسند احمد ہوگی. بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کے نام ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. کہاں جا کر پھر نام آئے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت سری فرماتے ہیں یہ جنگل میں میرے سے بڑا، یہ زمین پر میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ میں ڈائریکٹ سن رہا ہوں جنات سے. اور وہ جن نے ڈائریکٹ سنا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہت بڑی بات ہوگی. آپ بتاؤ نا اب انہوں نے کتنی باتیں بتائی، کون کون عمل کرے گا؟ عمل کرنے والے ہو تو میں سب یہ باتیں شروع کروں. کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ سب سے پہلی بات کیا کہی معلوم ہے؟ وہ جنات نے کہی کہ میرے نبی نے مجھے کہا کہ ایک زندگی میں ارادہ کر لو کہ جہاں تک ہو سکے گا کلمے کی محنت کرتا رہوں گا. دعوت، تبلیغ، آنا جانا، قریب دور، دن رات ایک ہی کام، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہوں گا، برائیوں سے روکتا رہوں گا. کون کون تیار ہے اس کے لیے ہاتھ اوپر کرے. اپنی زندگی کا مشن بنا لو کلمے کی محنت. بولو زندگی کا مشن کلمے کی محنت، دعوت، تبلیغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا آج میرے دوستو ابھی جو بچے نے یہاں پر آ کر پڑھا سورہ مزمل کا رکوع پڑھا، آپ سوچو یہ ہمارے بچے کتنے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں. کہاں ان کی ماں ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ابا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو گھر کا کھانا ملتا ہے، ان کو گھر کا پانی ملتا ہے، ان کو گھر میں ان کو بخار آتا ہے تو کیا ماں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی ہوتی ہے؟ کیا ابا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے؟ نہیں. بیچارے 2-2 مہینہ 3-3 مہینہ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، اللہ کے راستے میں جانا، امر بالمعروف بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. کیا کہا معلوم؟ اب وہ جنات کی بات سننا. کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. پہلی بات انہوں نے کہی کہ جتنا ہو سکے کلمے کی محنت کرنا، دعوت کرنا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا. وہ جنات کہتے ہیں میرے نبی نے یہ کہا، یہ کرو گے اللہ چاروں طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. حفاظت ملے گی محنت پر، دعوت و تبلیغ کی محنت پر. کیا ملے گی؟ اچھا اور یہی بات قرآن میں بھی لکھی.
لیکن ہماری نظر قرآن پر ہوتی نہیں. پارہ نمبر 6, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یہ دعوت کا کام ہوگا, یہ تبلیغ کا کام ہوگا. بولو لا الہ الا اللہ کی محنتیں ہوگی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنتیں ہوگی, سیرت مصطفیٰ پر محنتیں ہوگی, بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے, برائیوں سے روکتے جاؤ گے. واللہ یعصمک من الناس, تم یہ کام کرتے جاؤ گے اللہ آسمانوں سے حفاظت کرتا چلا جائے گا. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے؟ بلکہ یہ جو ربیع الاول میں آپ لوگ جو منا بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, یہ جوانوں کی ٹیم جو پروگرام رکھتی ہے وہ الگ بات ہے, کچھ ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے, لیکن واقعتاً میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ بھی دعوت ہے. لو اس کا نام بھی کیا ہے؟ ایک وقت میں. باقی سوچو نا قاری احمد علی, اگر میں میرے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کروں کون سنے گا؟ 2 سنیں گے, 4 سنیں گے, 5 سنیں گے. یہ اتنا بڑا مجمع سنے گا؟ نہیں سنے گا. تو یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں ہے, یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں, یہ کمال ان جوانوں کا ہے جنہوں نے یہ مجمع تیار کیا, یہ کرسیوں کا انتظام کیا, یہ مائک کا انتظام کیا, یہ محلے والوں کی قربانی ہے, یہ آپ سب جمع ہوئے. یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے. اللہ کی قسم کبھی کبھی رات کو رونا آتا کہ اکیلا قاری احمد علی کو معلوم ہوتا کہ قرآن میں یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, یہ آیت ہے. کس کو سناتا اگر مجمع سامنے نہ ہوتا؟ اللہ ان جوانوں کو آج یہ اجر عطا فرماوے کہ انہوں نے یہ جو سیرت النبی کے عنوان سے جو علماء کو جمع کیا اور دین کی باتیں سن رہے, انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ ہمارے پورے سورت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اللہ پوری دنیا میں حفاظت کا سامان پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو پہلا کام کون کون تیار ہے؟ محنت کریں گے. کس پر محنت کرنا؟ لا الہ. اپنے بچوں پر محنت کرو, اپنی بیوی پر محنت کرو, اپنے گھر میں محنت کرو, اپنے اڑوس پڑوس میں محنت کرو, کیونکہ اللہ نے ہماری امت کو سب سے اچھی امت کہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی, حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امت ہے, لیکن اللہ نے کہا ساری امتیں پیچھے ہوگی, میرے مصطفیٰ کی امت سب سے آگے ہوگی. اسی لئے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا ہم پہلے ہیں, ہم آخر ہیں, ہم آگے بھی ہیں, اور بولو ہم. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا, اور جو پیچھے ہوگا وہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ آخری میں نہیں ہے, اور جو آخر میں ہے وہ پہلی میں. اور ہمارے نبی فرماتے نحن الاولون ونحن الاخرون, ہم آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا, اگر ہم آگے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہیں, اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم آگے نہیں ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے میں نحن الاخرون, ہم آخری امت ہیں. بولو دنیا میں آنے میں نحن الاخرون, ہم آخری امت ہے. جنت میں جانے میں نحن الاولون, سب سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی. اور اسی کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے, اور کام یہ لا الہ, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. نہیں تو میں آگے بڑھوں, جلدی آگے بڑھوں, کتنی باتوں پر ہم کو جانا ہے, پھر آخر میں ایک مرتبہ سب کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ کام ہم کو کرنا ہے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. کس کی محنت کرنا؟ لا الہ. آواز نہیں آ رہی ہے, لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو لا الہ. چلو اب وہ جنات نے حضرت سری کو کہا ایک اور بات بھی میرے نبی نے کہی. کہا کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا ایک چیز کرو, یہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ کرو گے کہ نہیں کرو گے, لیکن ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنات کو کہا ایک چیز کرو. کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ کر کے دیکھو, اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. لیکن وہ چیز کرو, محنت ہے, مشکل ہے, مشکل ہے, مشکل. لیکن وہ جنات نے ڈائریکٹ کن سے سنا؟
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنا، اور حضرت سری کو سنا کہ ایک کام کرو، جو وہ کام کرو اس کے بعد مانگو. وہ جنات نے کہا میرے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ کام کرو پھر مانگو، اللہ کی قسم اللہ وہ عطا کر دیں گے. تو حضرت سری بہت قریب گئے، کہا کہ بتاؤ نا وہ کیا کام بتایا کہ اس کے بعد مانگو. تو کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. کون کون تیار ہے میرے پیارو رات کو کیا کرنے کا؟ کیا کرنے کا؟ واپس بولو. تو پھر رات کو موبائل پر گیم کب کھیلیں گے؟ موبائل پر سنیپ چیٹنگ کب کریں گے؟ موبائل پر زینا کب کریں گے؟ موبائل پر ویاج کا کاروبار کب کریں گے؟ رات کو 2 2 ڈھائی ڈھائی 3 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے. رات کو جب بالکل تھکتا ہے تب جا کے موبائل کو وہ چارجر میں رکھتا ہے. اور میرے پیاروں میں کیا منا بھائی تہجد کی نماز کا کہوں، اللہ کی قسم یہاں ایسے نالائق بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ان کو میں تہجد کی نماز کہوں. اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل. بولو. قرآن نے کہا مشکل. قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بولو بہت، لیکن اللہ کیا فرماتے ایک بار عادت بنا لے پھر نہیں پڑھے گا تو چین نہیں آئے گا. ارے بولو چین. اور رات کو تہجد کی نماز جو پڑھے گا 2 رکعت پڑھا پھر 2 رکعت پڑھا پھر 2 رکعت پڑھا پھر 2 رکعت پڑھا 8 رکعت پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آنسو نکلتے ہیں نا اس وقت اللہ کہتا اے فرشتوں رات کے سناٹے میں میرا بندہ مجھے نہیں بھولا، اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا. یہ مانگتا جائے گا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا اللہ نے ان کو کہا سب کو جنت دوں گا. ارے بولو اللہ کہتے ہیں سب کو جنت. جیسا ابھی شروع میں کہا درود پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی، لیکن اللہ کہتے ہیں تہجد پڑھنے والا نے اسپیشل وقت مجھے دیا ہے، جنت بھی اسے اسپیشل عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی اسپیشل جنت عطا کروں گا تیری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. سبحان ہم پر اللہ. نمازیں کتنی پڑھ دی؟ ارے اپنا مشکل سوال پوچھا. کتنی نمازیں پڑھ دی؟ ہمارے نبی پر 6، ہم پر ہمارے نبی پر بعض علماء نے لکھا کتنی؟ کون سی نماز پڑھ؟ تہجد کی نماز. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے رہنا. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا جلدی. ابھی وہ بچہ بھی پڑھ کر گیا، پڑھو نا میرے ساتھ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہے، میرے مصطفیٰ تہجد پڑھنا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں تہجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اور مصطفیٰ پر فرض کیا ہے. اللہ کی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تہجد پڑھوں گا، اللہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم تہجد پڑھو گے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے اس کے سامنے مقام محمود ہے. قیامت میں تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے جاؤ گے ثواب عطا کرتا جاؤں گا، مقام محمود عطا کروں گا، میرے عرش کے سامنے محل عطا کروں گا. تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا.
کام مشکل ہے لیکن سب کام اپنے پورے ہو جائیں گے. کون بولتا بیوی بات نہیں مانتی, کون کہتا بچہ بات نہیں مانتا, کون کہتا سماج سے پریشان, کون کہتا سوسائٹی سے پریشان, کون کہتا کمیونٹی سے پریشان, کون کہتا لاک ڈاؤن کے بعد میرا دھندا نہیں چلتا, کون کہتا کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا. قسم پروردگار کی تہجد پڑھنا شروع کر دے, اللہ سب کام آسان کر دے گا. خیر میرے دوستو, کتنے انعامات مل گئے ہم کو اب تک, کتنی نصیحتیں مل گئی؟ تیسرے کے لیے آپ سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کلمے کی محنت. بولو لا الہ, آواز سے بولو لا الہ الا اللہ. نمبر دو کیا بتایا؟ نمبر 2 تہجد کی نماز. کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے, پڑھیں گے. اور پڑھو, اس کے بعد جو مانگو گے اللہ عطا کریں گے انشاءاللہ. سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب تیسری نصیحت کے لیے کون تیار ہے؟ بہت آسان ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. سنتے جانا. حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ جنات سے میری ملاقات ہوئی جن کی ملاقات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اور اس جن نے بیان کیا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنا ہوگا. سب سے پہلا کام کلمے کی محنت. بولو لا الہ الا, پورا مجمع, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنا ہوگا. نمبر 2 تہجد کی نماز پڑھنا. اور نمبر 3 کیا کام معلوم ہے؟ وہ جنات کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے آخری نصیحت یہ کی تھی کہ جب تک تم دنیا میں رہو, دن ہوئے رات ہوئے, جب تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ ہوگا, اللہ ہوگا, اللہ ہوگا. اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. وہ جن کہتے ہیں میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ نے یہ تیسری بات کہی نا کہ جب مجھے موقع ملے میری زبان پر اللہ, میری زبان پر اللہ, میری زبان پر اللہ, تو کھاتے وقت کیا ہوگا؟ کھانا کھاتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا ہاں, پیتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ رہوں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ استنجا کرنے جاؤں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اور جن نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھلی بات کہی کہ تجھے جب موقع ملے اللہ کرتے رہنا. جب تو بیزی ہو جائے گا تو کسی بھی کام میں بیزی ہوگا, لیکن فرشتے لکھتے جائیں گے 24 گھنٹے یہ اللہ ہی اللہ کا نام لیا کرتا ہے. تو کون تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں بولو نہ کریں گے نا, ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں, ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی, بولو کون دیہاتی سمجھتے ہو نا, بدو عربی, گاؤں کے رہنے والے, ویلیجر, ایک صحابی آئے تھے. اور ایک صحابی نے آ کر کیا کہا تھا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دو نا, مجھے ایسا کوئی کام بتا دو نا کہ جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے, جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیہاتی ہے, بوڑھے ہیں, گاؤں کے رہنے والے ہیں, اور ان کے سر پر جو پگڑی ہے, جو امامہ ہے, ان کے جو کپڑے ہیں, سب سے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں والے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو گے تم, ایک کام کرو گے تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا, تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا. وہ دیہات کے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کہیے نا میں وہ کام کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ, بولو نا تمہاری زبان پر اللہ, تمہاری زبان پر اللہ. صبح ہو تو بولو اللہ, دوپہر ہو تو اللہ, شام ہو تو اللہ, رات ہو تو اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرا نام لیا کر, پورا مجمع بولے گا صبح ہو تو اللہ, دوپہر ہو تو اللہ, بلند آواز سے شام ہو تو اللہ, رات ہو تو اللہ. معلوم ہے وہ صحابی بوڑھے صحابی تھے, گاؤں کے تھے, انہوں نے ایسی لکڑی اٹھائی اور کہا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں, بس میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ گے. تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول جو اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے اسپیشل ہے. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نہیں, قیامت تک آنے والا میرا امتی جب موقع ملے اس کی زبان پر اللہ ہوگا, اللہ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں پہنچا دے گا. ماشاءاللہ. تو میرے پیارو یہ 3 کام, یہ حضرت سری نے وہ جنات سے ملاقات کی
जिस जिन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, आज की रात में 3 काम का अगर इरादा करो, हमारे बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी नसीहतें आई? नंबर 1, कलमे की मेहनत, ला इलाहा। कौन कौन करने को तैयार है? हाथ ऊपर करे। ये जरूरी नहीं, लोग क्या समझते मालूम, जमात में जाऊंगा 3 दिन तो कलमे की मेहनत करूंगा। ये क्या है? कलमे की मेहनत। आप सुन रहे हैं, ये क्या है? कलमे की मेहनत। जमात में जा रहे, क्या है? कलमे की मेहनत। मदरसे में पढ़ा रहे, क्या है? कलमे की मेहनत। खानका में बैठे, क्या है? कलमे की मेहनत। अरे मेरे प्यारों, मैं आपको कह रहा हूँ, एक मरतबा मुंबई के एक होटल में मैं था, तो मैं जब वो लिफ्ट में चढ़ा, मैंने देखा एक दाढ़ी वाले को, वो भी लिफ्ट में चढ़ा। वो जो लिफ्ट वाला आदमी था ना, उसको उन्होंने कहना शुरू किया, अरे बेटा तुम नमाज पढ़ लो ना, कितना अच्छा होगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो ना, तुम्हारा नाम मोहम्मद है, सुलेमान तुम्हारा नाम है। मैंने सोचा ये है, हाँ ये निकला हुआ है, अल्लाह के रास्ते में निकला है, होटल में, होटल ओबेरॉय में, बड़ी होटल में, और मेहनत किसकी कर रहा है? कलमे की मेहनत। बोलो करोगे नहीं इंशाल्लाह? 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, कलमे की मेहनत करेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। और जब मौका मिलेगा हमारी जुबान पर अल्लाह अल्लाह होगा इंशाअल्लाह जरूर।